فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے اور عمر میں چھوٹے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد قریش کے لوگ بیٹھے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بستر پر بٹھا لیا تو قریش کے لوگ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی نگاہوں کا مقصد اور سوال سمجھ گئے، یعنی کہ یہ ایک کم عمر نوجوان کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ علم اسی طرح عزت والے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اور غلاموں کو تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پارہ 16 سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے، قل، ترجمہ کنز ایمان، عرض کرو، ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔ اس آیت کے تحت حضرت سیدنا علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے بہت ہی پیارا مدنی پھول لکھا ہے، وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے علم کی فضیلت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم کے سوا کسی چیز میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، علم یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت کہ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ہو، اس علم کے ہتھیار کے ذریعے، اس علم کے آلے کے ذریعے ہم شریعت کے احکام معلوم کر سکتے ہیں۔ عقائد، عبادات اور معاملات کہ عقائد اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں کیا کیا عقائد رکھنے چاہیے، پھر عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا طریقہ، ان کے مسائل، اور پھر معاملات، باہم جو ہم
ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، مثلاً ایک دوسرے سے چیز خریدتے اور بیچتے ہیں، ایک دوسرے سے کرائے پر کام لیتے ہیں، مکان کرائے پہ لیتے ہیں، خدمات کرائے پر لیتے ہیں کہ یہ بوجھ میرا وہاں تک اٹھا لو، میں تمہیں اتنی اجرت دوں گا، یہ کرایہ پہ لینا ہی تو ہوا۔ تو اس طرح باہم جو فیملی کے ریلیشن شپ بنتے ہیں، نکاح وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں علم کے ذریعے ہی ہم جان سکتے ہیں۔ اور ایک مومن اپنے ہر عمل میں شرعی احکام کا طالب ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا علم حاصل کرے کہ جن جن معاملات سے اسے واسطہ ہے، تاجر ہے تو تجارت، اگر مزدور ہے تو اجارے کے مسائل، مالک مکان ہے مکان کرائے پر دینا ہے تو کرائے کے مسائل، تو یہ ساری چیزیں شریعت کی جانب سے بتائی جاتی ہیں، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا سالم بن ابی جعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے مالک نے 300 درہم میں خریدا اور آزاد کر دیا۔ میں نے سوچا آزاد ہونے کے بعد میں کون سا پیشہ اختیار کروں، کیا کام کروں؟ تو میں نے سوچ بچار کے بعد بالآخر علم حاصل کرنے کا شعبہ اختیار کیا۔ 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ شہر کا حاکم میری ملاقات کو آیا، لیکن میں نے اسے اجازت ملاقات کی نہیں دی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے فیصلے کی گھڑی۔ تو ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کو فیصلہ کرنے کا موقع ملا کہ اب وہ کس شعبے کو جوائن کریں گے۔ ظاہری سی بات ہے کہ بندہ پھر اس راستے پہ چلتا ہے جس شعبے کو اس نے جوائن کرنا ہوتا ہے، جس شعبے میں اس نے جانا ہوتا ہے۔ جس نے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ ایک سٹیج پہ آ کے فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اب ان مضامین کو پڑھنا ہے تاکہ میں ڈاکٹر بن سکوں، اور جس نے کیمیکل انجینئر بننا ہوتا ہے تو وہ ایک سٹیج پہ آ کے فیصلہ کرتا ہے کہ میں اب یہ مضامین پڑھوں تاکہ میں انجینئر بن سکوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہماری زندگی میں ایک عقین آتا ہے، یعنی فیصلے کا موقع کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں۔ تو جو خوش نصیب اس بات کا فیصلہ کر لے کہ میں نے علم دین حاصل کرنا ہے، میں نے اب عالم بننا ہے، تو آپ بتائیے کہ یہ وہ شعبہ ہے کہ جس شعبے کے فضائل باقاعدہ بیان ہوئے، یہ وہ چیز ہے جس میں اضافے کی دعا میرے اور آپ کے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور رب تعالیٰ نے انہیں دعا کرنے کا حکم فرمایا۔ تو یہ ایسی فضیلت والی چیز ہے کہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی صدر شریعہ بدر الطریقہ، یہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ علم ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی فضیلت اور خوبیوں کے بیان کرنے کی حاجت ہو۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ علم بہت بہتر چیز ہے، اس کا حاصل کرنا طغرا امتیاز یعنی بلندی کی علامت ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس سے انسانی زندگی کامیاب اور خوشگوار ہوتی ہے، اور اسی سے دنیا و آخرت سدھرتی ہے، اور اس سے وہ علم مراد ہے جو قرآن و حدیث سے حاصل ہو، اور یہی علم وہ علم ہے جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہیں، اور یہی علم ذریعہ نجات ہے، اور اسی کی قرآن و احادیث میں تعریفیں آئیں، اسی کی تعلیم کی طرف توجہ دلائی گئی۔ قرآن مجید میں بہت سے مواقع پر صراحتاً یا اشارتاً اس کی خوبیاں بیان کی گئیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علم کی فضیلت پر چند فرامین مصطفیٰ سنیے اور
جھومیے کہ یہ کیسی عظیم چیز ہے علم دین، اور کیسی عظیم نعمت ہے رب تعالیٰ کی علم دین۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم حاصل کیا تو یہ اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان یہ فرماتے ہیں کہ طالب العلم سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسے وضو، نماز وغیرہ عبادات سے۔ لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں روایت کا کہ طالب علم جو چاہے گناہ کرے، یا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیت خیر سے علم کو طلب کرنے والوں کو گناہوں سے بچنے اور گزشتہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک علم کے ساتھ تھوڑا عمل ہو یا زیادہ تجھے نفع دے گا، مگر جہالت کے ساتھ کچھ بھی نفع نہ دے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک علماء کی مثال زمین پر ایسی ہے جیسے آسمان پر ستارے کہ جن سے خشکی اور تری میں رہنمائی ہوتی ہے، پس جب ستارے مٹ جائیں تو قریب ہے کہ راہ چلنے والے لوگ بھٹک جائیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نے بہت ہی پیاری حکایت نقل کی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے کہ جب کسی عالم کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم کو اس کی قبر میں متشکل یعنی کوئی شکل عطا فرما دیتا ہے جو قیامت تک اس قبر والے کو سکون پہنچاتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تصور کیجئے کہ قبر میں تنہا گئے، ساری دنیا سے تعلق ٹوٹ گیا، کوئی ساتھ نہیں آیا، لیکن جس علم کو آپ نے دنیا میں سیکھا تھا وہ قبر میں آپ کے ساتھ رہے گا، اور رب تعالیٰ اسے کوئی شکل عطا فرما دے گا اور وہ قیامت تک آپ کو سکون پہنچائے گا۔ تو قبر کی وحشتوں میں، قبر کی تنہائیوں میں یہ جو علم آج ہم سیکھ رہے ہیں یہ ہمارا مونس اور غمخوار ہوگا، یہ ہماری تنہائیوں کا ساتھی ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علم دین سیکھنے کا آپ بھی فیصلہ کر لیجئے، کیونکہ اگر علم دین ہم سیکھیں گے، ایک تو ہمیں اس کے سیکھنے کے فضائل حاصل ہوں گے، دوسرا ہم بہت سارے گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں، کہ جب کسی کو دیکھا کوئی کام ایسا کرتے ہوئے تو فوراً اس کے بارے میں بدگمانی کی۔ اگر ہمیں بدگمانی کے احکام کا پتہ ہو کہ کسی مسلمان کے بارے میں، صالح مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو ہم اس بدگمانی سے بچیں گے۔ اسی طرح کسی کو اپنی چیز چرانے کا الزام لگا دینا کہ تم چور ہو، تم نے یہ چیز چرائی ہے، اگر ہمیں تہمت اور بہتان کے احکام معلوم ہوں گے تو ہم اس سے بچیں گے۔ اگر ہماری گفتگو میں اگر کسی تیسرے شخص کا ذکر منفی انداز میں آنا شروع ہوگا، ہمیں لگے گا کہ اب منفی بات ہوگی، تو اگر ہمیں غیبت کے احکام معلوم ہوں گے تو ہم فوراً بریک لگا لیں گے۔ لیکن اگر نہیں پتہ ہوگا تو پھر تہمتیں، بہتان، بدگمانیاں اور طرح طرح کی چیزیں، پھر اپنا کاروبار چمکانے کے لیے جو سود لیتے ہیں، ان میں سے بہت ساروں کو سود کے شاید احکام معلوم نہیں ہوتے،
اور پھر ان کو ورگلایا بھی جاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ سود تھوڑی ہے۔ اب وہ کیسے پتہ کرے کہ یہ سود ہے یا نہیں ہے؟ علم دین کے ذریعے۔ تو علم جو ہے یہ وحشتوں کو دور کرتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ اس کو نماز کے مسئلے کا پتہ ہے، نماز میں کوئی غلطی ہوئی، اس کو معلوم ہے کہ اب یہ غلطی ہو جائے تو یوں کرنا ہے، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس غلطی کا ازالہ یوں ہے، تو اب وہ کر لے گا۔ لیکن جس کو پتہ ہی نہیں، اب وہ پریشان حال ہوگا کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، اب نہ جانے مجھے یہاں پر کیا کرنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس بہت ساری چیزوں کا وقت ہے۔ شاید روزانہ کوئی 1 آدھ گھنٹہ اخبار پڑھنے کا وقت ہے، دوستوں کے ساتھ رات گئے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے گپ شپ کرنے کا وقت ہے، فیملی کے ساتھ چھٹی کے دن 7-8 گھنٹے کی آؤٹنگ کرنے کا وقت ہے۔ وقت نہیں ہے تو صرف اس علم دین کے لیے کہ جو دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دے اور آخرت میں بھی ہمیں نجات دلوائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ رویہ اختیار نہ کیجیے۔ آج آپ علم سے اپنی بے نیازی شو کر رہے ہیں، کہاں بھاگیں گے؟ کل یہی علم جب بہت ساروں کو انعامات دلوائے گا، بہت ساروں کے گناہ بخشوائے گا، اس وقت آپ کو حسرت ہوگی، اے کاش اس علم کو میں نے بھی حاصل کیا ہوتا، آج مجھے بھی اس کے صدقے انعامات ملتے، آج مجھے بھی اس کے صدقے رب تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی۔ تو علم دین وہ نعمت ہے کہ جو مزید کئی نعمتوں کے حاصل کرنے کا سبب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق طالب علم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی۔ اللہ اکبر۔ ہم دعاؤں کا کہتے ہیں نا، عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ دعا کرنا کاروبار میں مندہ ہو رہا ہے، دعا کرنا نوکری نہیں مل رہی، لیکن جو تھوڑا فکر آخرت والے ہوتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ دعائیں مغفرت کی درخواست ہے، بے حساب بخشے جانے کی دعا کی درخواست ہے۔ تو آپ کتنوں کو کہہ لیں گے؟ 10 20 50 100 1000 10,000 1 لاکھ کتنوں کو کہہ لیں گے؟ تو جب آپ علم دین سیکھ رہے ہوں گے، فرمان مصطفیٰ کے مطابق زمین و آسمان کی تمام مخلوق آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے ابراہیم میں علیم ہوں اور ہر علم والے کو پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ علم میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی میراث ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علم دین سیکھنے میں اخلاص بھی ضروری ہے۔ آج آپ نے کسی کو دیکھا کہ خوب اس کا طوطی بولتا ہے، لوگ آؤ بھگت کرتے ہیں، لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ اب اگر آپ نے دل میں نیت کی کہ میں بھی علم دین سیکھوں گا، اس کا مقابلہ کروں گا، تو سنبھل جائیے۔ اگر آپ کا یہ ارادہ ہو کہ آپ علم سیکھ کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے، تو سنبھل جائیے۔ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے علم کو اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے مقابلہ کرے گا، جاہلوں سے جھگڑے گا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علم دین ہماری بخشش کا سامان ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان میں سے علماء کو الگ کرنے کے بعد ارشاد فرمائے گا، اے گروہ علماء، بے شک میں نے اپنا نور تمہارے سینوں میں اس لیے رکھا تھا تاکہ تمہیں اپنا علم دوں، اور تمہیں میں نے اپنا علم اس لیے نہیں دیا
کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کروں، جاؤ تمہیں میں نے بخش دیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، علم ایک ایسا وصف ہے کہ جس کو کچھ نہ آتا ہو تو اس کو اگر کوئی کہہ دے کہ کیا بات ہے یار، کیا معلومات ہے آپ کی، تو وہ بھی تھوڑا سا پھولے گا، خوش ہوگا، اصل کو اس کو پتہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو یہ کہہ دے کہ جناب آپ تو بہت علم رکھتے ہیں، آپ تو بڑے علم والے ہیں، آپ کو تو اچھے مسائل آتے ہیں، تو اب وہ دیکھیے کہ خوش ہوگا۔ تو علم ایک ایسا وصف ہے کہ جس کے پاس نہ ہو اور کہا جائے کہ اس کے پاس علم ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کی شرافت اور بزرگی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو شخص علم نہیں جانتا وہ بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنی طرف علم کی نسبت کیے جانے پر خوش ہوتا ہے، جبکہ جہالت کی مذمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو شخص جہالت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس سے براعت یعنی بے نیازی کا اظہار کرتا ہے کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ اگر کسی شخص کو آپ کہیں نا اس کو معلومات ہوں اور اسے کہیں کہ تمہیں کچھ نہیں پتا، تم تو یار جاہل ہو، دیکھیے وہ پھر اس کا رنگ کیسا لال ہوتا ہے غصے سے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، علم جب ایسا وصف کہ جس کو کہا جائے کہ تمہارے پاس علم ہے، تم عالم ہو، تم نالج والے ہو، تم معلومات والے، وہ خوش ہو جائے۔ اور جہالت ایک ایسا عیب کہ جس کو لگا دیا جائے وہ برا مان جاتا ہے، اس علم کی فضیلت کے لیے اور کون سی عقلی دلیل ہوگی؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی، مطالعہ کیجئے، علم دین کا ذخیرہ بڑھائیے۔ تو ہم نے جب مال میں اضافہ کرنا ہوتا ہے نا تو ہم ایک کاروبار نہیں کرتے ہیں، ہم ایک کاروبار کے ساتھ دوسرا کاروبار شروع کر دیتے ہیں، تیسرا شروع کر دیتے ہیں، چوتھا شروع کر دیتے ہیں، یہاں سے بھی حصہ ڈال لیا، وہاں سے بھی حصہ ڈال لیا، آئے صحیح مال آئے مال آئے مال آئے، پھر ایک جگہ جمع کر کے مالوں کا ڈھیر لگا کے پھر خوش ہوتے ہیں۔ تو علم دین سیکھنے کے لیے آپ جتنے ذرائع اختیار کریں گے، آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، آپ مطالعہ کریں گے، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے، آپ کو علم دین جھولیاں بھر بھر کے ملے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش ہم بھی اللہ عز و جل کی اس نعمت کے حصول کی کوشش کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور جتنا علم ہمیں حاصل ہے اس کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نعمت وافر مقدار میں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟